حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 7 ایسے فتنوں سے باخبر کرتا ہوں جو کہ میرے بعد رونما ہوں گے۔ ایک فتنہ مدینے سے اٹھے گا، ایک مکہ سے، ایک یمن سے اور ایک شام سے، ایک مشرق سے، ایک مغرب سے اور ایک شام کے مرکز سے، اور یہی فتنہ سفیانی ہوگا۔ دوستو، احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قیامت سے قبل فتنوں کا دور ہوگا، جہاں پر ہر جگہ اسلامی ممالک مختلف گروہ اور فرقوں کے اندر بٹ کر فتنوں کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ قرآن اور اسلامی احکامات کو پس پشت ڈال دیا جائے گا، اور اسی دور کے اندر مکہ میں ایک بہت بڑا فتنہ جنم لے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر ایک روز حج کر رہے ہوں گے۔ وہ ایک ہی امام کے ساتھ میدان عرفات میں جمع ہوں گے، لیکن جب مینا میں پہنچیں گے تو اچانک ان پر دیوانگی جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی، کیونکہ ان کا کسی بات کو لے کر ایسا اختلاف ہوگا کہ سب کے سب قبائل ایک دوسرے سے ناراض ہو کر آپس میں لڑ پڑیں گے، یہاں تک کہ قتل و غارت شروع ہو جائے گی۔ لیکن اسی دوران لوگ صلح کے لیے اس بات پر بھی آمادہ ہو جائیں گے کہ ان کے اندر موجود سب سے بہترین اور معتبر آدمی ان کے درمیان فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے۔ لہٰذا یہ سب لوگ مل کر ایک ایسے شخص کے پاس جائیں گے جو کہ کعبے کو اپنے چہرے سے لگا کر رو رہا ہوگا، اور اس سے کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کو اپنا سردار بناتے ہیں۔ اور پھر وہ جواب دیں گے، تم لوگوں نے اتنا خون بہایا، اپنے وعدے کو توڑا، تم لوگ اب جا کر میری بیعت کرتے ہو؟ بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے درمیان مزید فرقہ وارائیت اور خون خرابے کو روکنے کے لیے امن کے خاطر ان لوگوں کی بیعت کو وہ قبول کر لیں گے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے جو کہ امت کے اندر فتنوں کے وقت ظاہر ہوں گے، اور انہیں اکٹھا کر کے میدان جنگ کے اندر کفر کے خلاف آخری جنگ کے اندر ان کے سپہ سالار بھی ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خراسان، یعنی کہ آج کے دور کے اندر جس میں افغانستان، ایران اور پاکستان میں بلوچستان کا علاقہ بھی شامل ہے، جہاں سے کالے جھنڈوں والی فوج امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا حصہ بنے گی۔ یہ کالے جھنڈوں والی جماعت ایک ایسے ظالم و سرکش بادشاہ سے لڑنے کے لیے جا رہی ہوگی جو کہ ایک کے بعد ایک مسلمان ملکوں پر قبضہ کر کے وہاں پر اس نے لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہوگا۔ انہیں راستے میں یہ خوشخبری ملے گی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، لہٰذا یہ لوگ راستے سے ہی واپس جا کر امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کر کے ان کی فوج کے اندر شامل ہو جائیں گے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام بھی محمد ہوگا اور نسل بھی عربی ہوگی۔ ان کے چہرے پر ایک تل ہوگا، اور یہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے یہ پہلے ظلم اور ستم سے بھر چکی تھی۔ یہ شہروں کے شہر ایک کے بعد ایک فتح کرتے جائیں گے۔ آپ ہی بیت المقدس کو فتح کریں گے، جس کے بعد دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد اس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ جب بھی ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مسیح کو دنیا کے اندر ضرور نازل کرتے ہیں، اور اسی دوران مکہ کے اندر امام مہدی علیہ السلام جب مسلمانوں کی خلافت سنبھالیں گے تو اس وقت ملک شام میں موجود ایک بادشاہ ان کے مقابلے کے لیے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اپنا لشکر بھیجے گا، مگر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر راستے میں ہی زمین پھٹ کر اس پورے لشکر کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، یعنی کہ یہ لشکر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہوگا، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اس دور کے اندر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ ہوگا کہ اگر وہ اس سفاک بادشاہ سفیانی کی بیعت نہیں کرتے، اس کا حکم نہیں مانتے، تو انہیں قتل کر دے گا، اور اگر وہ امام مہدی کا ساتھ دیں گے تب بھی سفیانی کے غیظ و غضب کا شکار ہوں گے، اور اگر امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ دوستو، ظالم بادشاہ کا ذکر جس کا نام سفیانی ہوگا، اس کا شام سے خروج ہوگا، جو کہ معتدل روایات سے بیان ہونے والی نشانیوں میں سے ایک ہے۔
یہ ابو سفیان کی نسل سے ہوگا جو کہ ظہور سے کچھ مدت پہلے سرزمین شام سے خروج کرے گا۔ وہ انتہائی ظالم و جابر ہوگا، قتل و غارت میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لاکھوں لوگوں کو مارتا چلا جائے گا اور کئی مسلم ملکوں کو اسی ظلم کی وجہ سے فتح کر لے گا، جسے بعد میں امام مہدی علیہ السلام دوبارہ فتح کر لیں گے۔ یہ عالموں کو بھی قتل کروائے گا، اپنے سامنے بولنے والوں کو بھی، اور حاملہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ دے گا تاکہ کوئی بھی لڑکا بڑا ہو کر اس کے مقابلے میں نہ ہو سکے۔ لوگوں کو سزا کے طور پر مارنے کے لیے انہیں ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر ان کو فرائی کروائے گا۔ یہ اپنے مخالفین سے انتہائی برا سلوک کرے گا اور اس کا چہرہ انتہائی ڈراؤنا اور وحشت ناک ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے دانے ہوں گے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تم سفیانی کو دیکھو تو گویا تم نے اس وقت کے سب سے پلید اور برے انسان کو دیکھ لیا۔ سفیانی کا خروج رجب کے مہینے سے شروع ہوگا اور وہ شام اور اس کے قریب کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد عراق پر حملہ کرے گا اور وہاں وسیع پیمانے پر قتل و غارت کرے گا۔ بعض روایات کی بنا پر اس کے خروج اور اس کے قتل ہونے کا وقت 15 مہینے بتایا گیا ہے۔ اسی کے ٹائم کے اندر خسف نام کا معجزہ ہوگا، یعنی کہ زمین کے پھٹنے اور اس کے اندر سفیانی کی پوری فوج کے گرنے کا، کیونکہ خسف کے معنی ہیں پھٹنے کے اور گرنے کے، اور بیدہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے، اس لیے خسف بیدائی سے مراد یہ ہے کہ ظہور کی خبر سن کر ان کی فوج مقابلے کے لیے ایک لشکر مکے کی طرف بھیجے گا، اور جب یہ بیدہ نامی علاقے میں پہنچے گا تو یہاں پر زمین پھٹ جائے گی اور سارا کا سارا لشکر زمین کے اندر دھنس جائے گا، سوائے 2 لوگوں کے جو کہ واپس جا کر یہ تمام واقعہ سفیانی کو بتائیں گے۔ اس واقعے کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ سفیانی کے لشکر کو جب یہ خبر ملے گی کہ امام مہدی علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، لہٰذا سفیانی اپنی فوج کو حکم دے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا پیچھا کیا جائے، اور جب یہ آسمانی آواز آئے گی، اے سرزمین بیدہ، ان کو نابود کر دے، جس کے بعد یہ سرزمین سفیانی کے لشکر کو اپنے اندر کھینچ لے گی۔ دوستو، دجال اور سفیانی دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، لیکن ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ دجال کی سرگرمیاں چھپی ہوئی ہوں گی، وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرے گا، جبکہ سفیانی کھلے عام مخالفت اور جنگ کرے گا، اور اس آخری دور کے لیے بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور ان نشانیوں کی پہچان بہت سارے مثبت آثار رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ایسی مثبت نشانی ہے یمن کی سرزمین پر ایک سردار کا قیام۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک اور نشانی ہے جو کہ آپ کے ظہور سے کچھ ہی دن پہلے ظاہر ہوگی۔ یہ ایک ایسا صالح اور مومن شخص ہوگا جو کہ فرقہ وارائیت کے دور کے اندر ان فرقہ وارائیت اور برائیوں کے خلاف کھڑا ہوگا اور اپنی تمام تر طاقت سے ان برائیوں اور فساد کا مقابلہ کرے گا۔ البتہ اس تحریک کی تفصیل زیادہ واضح نہیں ہے کہ یہ کب، کیسے اور کس طرح سے یہ سب کرے گا، جبکہ امام محمد باقر علیہ السلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے قیام سے پہلے بلند ہونے والے پرچموں کے درمیان یمنی کا پرچم تمام ہدایت پانے والے پرچموں میں سب سے بہتر ہوگا، کیونکہ یمنی امام مہدی علیہ السلام کی طرف اپنے زیر اثر تمام مسلمانوں کو دعوت دے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک اور نشانی جس کے ظاہر ہونے کے بعد ان کا انتظار کرنے والے لوگوں کے دلوں کے اندر امید کے نور کے اندر اضافہ ہوگا، اور یہ دشمن اور گمراہ لوگوں کے لیے ایک بڑی یاد دہانی اور خطرے کی گھنٹی ہوگی، تاکہ وہ اپنی نافرمانیوں سے اور برائیوں سے، جس طرح سے ماضی کے اندر مسلمان اختلافات کا شکار ہو کر الگ الگ ہو گئے، بالکل پانی میں بکھرے ہوئے تنکوں کی طرح، اور دشمن نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کو تقسیم کر کے رکھ دیا، ان کے اتحاد کو توڑ کر انہیں ایک ایک کر کے ختم کرنا شروع کیا، جو کہ آج کے دور کے اندر بھی چل رہا ہے۔ عالم کفر نے کیسے ایک کے بعد ایک مسلمان ملک کو تباہ کیا، یہ ہمارے سامنے ہے، اور یہی سب اس سفیانی کے فتنے کے دور کے اندر بھی ہوگا، جب ایک ظالم اور وحشت ناک بادشاہ مسلمانوں کے اسی اختلافات کا فائدہ اٹھا کر ان پر نہ صرف قابض ہوگا بلکہ ان پر ظلم کرے گا،
جو کہ دراصل مسلمانوں کے اپنے اعمال کی سزا ہوگی، کیونکہ انہوں نے دین کو چھوڑ کر دنیا داری کو اپنا لیا ہوگا۔ لیکن پھر بھی فتنے کے دور کے اندر ایمان والے لوگوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ امام مہدی کی صورت میں اپنی مدد، اپنی رحمت مسلمانوں پر نازل فرمائیں گے، جو کہ ان تنکوں کو جوڑ کر ایک مکمل گھونسلے کو تیار کریں گے اور زمین کو امن اور سکون سے ایک بار پھر سے بھر دیں گے، کیونکہ ظلم اور کفر چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اس کا انجام ہمیشہ انتہائی بھیانک اور عبرتناک ہی ہوا کرتا ہے۔